مالک کا اطاعت گزار ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم کی اطاعت کرتا رہتا ہے، تب وہ عالم کہلائے گا۔ اب اگر عالم ایسا ہے، اب دیکھیے مولانا نے تو ابھی سے گھڑی دیکھنا شروع کر دی ہے، مجھے تبھی بہت دیر تک پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا محمد اور آل محمد۔ ہمارے اور آپ کے کی تاریخ، اگر آپ شیعیت کی اور معتبر شیعیت کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، میں سارے علماء کی تو بات نہیں کرتا ہوں، ہمارے ایک عظیم عالم دین گزرے شیخ مرتضی انصاری، ایسے عظیم عالم دین ہیں کہ یہ تنہا مجتہد نہیں تھے، جو کتاب انہوں نے فقہ و اصول میں لکھ دی ہے اس جیسی کتاب دوسرے علماء نے لکھی نہیں، صرف ان کتابوں پر حاشیے لگائے جاتے تھے، حاشیہ لکھا لوگوں نے اس فن میں، چاہے اصول کا فن ہو یا فقہ کا فن ہو، اس فن میں کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ درس دیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے طالب علموں کو۔ یہ بھی ہے جب بات ہے طالب علموں کو پڑھانے والے کی حیثیت ہی نہیں ہوتی، منبر کے خطیب کی بڑی حیثیت ہے، لیکن طالب علم کو درس دے رہا ہو تو اس کی حیثیت عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتی، لیکن وہ درس دیا کرتے تھے۔ اور دوران درس طلبہ ان سے سوالات بھی کرتے تھے، وہ جوابات بھی دیتے تھے۔ ان کے استاد کا جب انتقال ہوا تو ان کے درس میں شریک سارے شاگردوں نے مل کے کہا کہ اب آپ اپنے فتوے بیان کریں، ہم آپ کے فتووں پر عمل کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ حالات اس دور کے کیا ہے اور کن حالات کی بنا پر ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے ہندوستان کے معتبر علماء نے جن کو مرجع قرار دے دیا، اس کے علاوہ بھی مراجع کی توضیح آ رہی ہے، کوئی یہ توضیح لا رہا ہے، کوئی وہ توضیح لا رہا ہے، کوئی وہ مسئلے کی کتاب لا رہا ہے، کوئی وہ مسئلے کی کتاب لا ہے، کوئی ان کی ترویج، کوئی ان کی ترویج، کوئی ان کی ترویج۔ کیوں کر رہے ہیں یہ وہ جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ حالات ہیں اور روز بروز سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں اور دے دی جاتی ہیں۔ شیخ مرتضی انصاری سے ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اپنے مسائل بیان کریں، ہم آپ کی تقلید کریں گے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا، مجھ سے زیادہ متقی افراد، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، مجھ سے زیادہ زاہد لوگ، مجھ سے زیادہ اطاعت پروردگار کرنے والے لوگ علماء موجود ہیں، تم کسی کی بھی تقلید کر لو، لیکن مزاج پہچانیے، متواضع اور متصل مزاج کیسا ہوتا ہے، اسے اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ کون زیادہ زہد و تقویٰ و علم والا ہے، اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں، اس کی جانب لوگ توجہ کریں۔ وہ کہتے رہے اور طلبہ بھی اصرار کرتے رہے کہ نہیں آپ مسائل بیان کریں۔ ایک دن ایسا ہوا، تھوڑی دیر آپ کو خاموشی رہے گی، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک درس میں شریک ایک شخص نے درمیان درس اٹھ کے کہا، آقا ایک مسئلہ ہے۔ کہاں کہو؟ اب وہ سن لیجیے مسئلہ۔ اس شخص نے سوال کیا، اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے، اب یہاں الہ آباد میں مسخ کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لفظ دوہرائی دیتا ہوں، مسخ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بدلے گا تو جاندار کی صورت میں، یا بدلے گا تو بے جان کی صورت میں، دو ہی صورتیں ہیں، مسخ ہوا تو جاندار کی شکل میں، مسخ ہوا بے جان کی صورت میں۔ اس نے سوال کیا، آقا نے ایک دفعہ گردن جھکائی
اور گردن جھکانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بلند کیا. کہا بھائی آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب ظاہری طور پر قرآن میں مت ڈھونڈنا. کہا پھر جواب ملے گا. اب سنو، میں نے جب گردن جھکائی تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. اب جب گردن اٹھائی ہے تو پورا قرآن پڑھ چکا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس علی کے دروازے سے علم کا لینے والا اتنی جلدی قرآن شروع کر کے قرآن ختم کر لیتا ہے، وہ علی اگر رکعت میں پیر رکھتے شروع کرے قرآن پڑھنا. کہا تو پھر میں چلا جاؤں، میرے سوال کا جواب نکالنے نہیں جا رہا. پھر گردن جھکائی، بلند کیا گردن، بلند کر کے کہا اور اس کا ظاہر بظاہر جواب حدیث معصومین میں بھی مت تلاش کرنا. کہا پھر کہا میں نے گردن جھکائی تھی تو معصومین کی ساری حدیثیں پڑھ لی، ظاہر میں جواب نہ تلاش کرنا. کہا تو میں چلا جاؤں، سوال کا جواب نہیں ہے. کہا نہیں جانا مت، میں نے جس دروازے سے علم لیا ہے اس دروازے پر سائل واپس نہیں جاتا، سائل کو اس کا جواب ضرور مل جاتا ہے. تو رکے رہو، میں جواب دوں گا. کہا جواب دیجئے. فرمایا انہوں نے، کہا دو صورتیں ہیں، یا تو مسخ ہوا ہوگا جاندار کی صورت میں. اگر جاندار کی صورت میں مسخ ہوا ہو تو اس عورت کو ادعائے طلاق رکھنا چاہیے، اور اگر بیگان کی صورت میں مسخ ہوا ہو تو اس عورت کو ادعائے وفات رکھنا چاہیے. سائل بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اس نے فوراً کہا دلیل بتا دیجیے. دلیل بتائیے، دلیل کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر جاندار کی صورت میں مسخ ہوا تو ادعائے طلاق رکھے. جب عورت کو شوہر طلاق دیتا ہے تو شوہر زندہ رہتا ہے، تب اسے ادعائے طلاق رکھنا ہوتا ہے. اور اگر مر گیا تو زندہ نہیں ہے، تب اسے ادعائے وفات رکھنا ہوتا ہے. یہ کہا، سن لیا، جواب سنا. سننے کے بعد تین جملے کہتا ہے، تین بار ایک ہی جملہ دہراتا ہے، انت المجتہد، انت المجتہد، انت المجتہد. آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں. سن لیا. جب جواب سن لیا تو اب تو سارا مجمع کہتا ہے کہ آپ کا اجتہاد اس منزل پر ہے، آپ فتاویٰ بیان کریں. کہاں یہ بات تو سنی، مگر جس نے پوچھا تھا اسے تو ڈھونڈو وہ کہاں ہے، اسے تو تلاش کرو وہ کہاں ہے. اسی مجمع میں تھا. اب دائیں بائیں سب نے دیکھا، آگے پیچھے، تو وہ نظر تو نہیں آتے تھے، تو یہی نظر نہیں آتے. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. کچھ آنے والے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے. ان کی منزلت کچھ زیادہ بلند ہے، نہیں نظر کا تلاش کرو. ڈھونڈتے رہے، ایک دن، دو دن، چار دن ڈھونڈا، کہ وہ ملے نہیں. نہ بازار میں نظر آئے نہ کسی اور جگہ دکھائی دیے، کہیں نظر نہیں آئے. مگر تلاش کرو کون تھا جس نے یہ سوال کیا تھا. کہ یہی تھے، مگر کہاں چلے گئے ہمیں پتا نہیں ہے، نہیں معلوم ہے ہمیں. کہا میری بزم میں اتنے دنوں سے رہتے ہو، اتنے دنوں سے میرے درس میں شریک رہتے ہو، اب تک اپنے برابر میں بیٹھنے والوں کو نہیں پہچان سکے. میں جملہ میں کہتا ہوں اسے آپ محسوس کر لیں گے. ایک بزم کے سینکڑوں بیٹھنے والے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے حالات کا سب کو پتا ہو. اگر شیخ انصاری کے بزم کے طلباء ایک دوسرے کے بارے میں کمال معرفت نہیں رکھتے تو جو پیغمبر کی بزم میں بیٹھنے والے رہے ہوں گے
کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی معرفت سب کو حاصل ہو. سن لیا. اچھا آپ ہی بتا دیجئے وہ کون تھے؟ کہا اتنا سننے کے بعد بھی نہیں پہچانا. نہیں پہچانا. اگر میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو تو جو کمال عقل نبی رہا ہوگا اس کی باتیں سب کیسے سمجھتے رہے ہوں گے؟ نہیں سمجھ پاتے رہے ہوں گے، اگر سنتے رہے ہوں گے. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے جو فقرے قرآن مجید نے نقل کیے ہیں. بس میں پیغمبر سے بیٹھے والے بھول بھی جاتے تھے. بس میں پیغمبر کے بیٹھنے والے مال تجارت آ جائے تو نبی کو اکیلا چھوڑ بھی دیتے تھے. سورہ جمعہ برابر پڑھتے رہتے ہیں. ادھر آؤ تجارتاً او لہوا لانفضوا الیہا وترکوک قائما. نبی کو حالت قیام میں چھوڑ کے مال تجارت دیکھنے چلے جاتے تھے یا لہو لعب میں چلے جاتے تھے. میں آپ کی خدمت میں ہاتھ کھول کے کہتا ہوں جتنی دیر یہ آئے نہیں ہوں گے اتنی دیر تک نبی نے قیام میں کیا پڑھا انہیں کیا خبر؟ انہیں کیا معلوم نبی کیا پڑھ رہے تھے حالت قیام میں؟ انہیں کچھ پتا نہیں ہے. جو رہا ہوگا ساتھ ساتھ وہی بتا سکتا ہے کہ اتنی دیر بھی نبی کیا پڑھ رہے تھے حالت قیام میں، کون سا ذکر کر رہے تھے. اس لیے جن کا بھی تذکرہ ہوتا ہے یا قرآن میں دوسرے مقام پر آیا ہے یہ نبی کی بس سے اٹھ کے آتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی تو اٹھ کے آئے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتے ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے؟ تو بھلک کر بھی تھے نبی کو چھوڑ بھی دیتے تھے حالت نماز میں. تو نہ یہ پوری نماز نبی کی پائے اور نہ نبی کی باتوں کے سمجھنے والے تھے. جب یہ باتیں بھی نہیں سمجھ سکے بھول جاتے تھے نبی کی پوری نماز بھی نہیں پائی تو کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو کبھی بھولا نہ ہو، نبی کی پوری نماز کا یاد کرنے والا ہو. وہ ایک اکیلا ہے جسے علماء نے لکھا کہ جب حالت نماز میں آ گئے امامت کرنے کے لیے تو پرانے نماز کے پڑھنے والے یہی بات کہتے تھے آج ویسے نماز پڑھی ہے جیسے نبی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں پہچان سکے. بتا بھی دیا کہ کوئی آنے والا ادھر سے آیا. کہا تو آیا کیوں تھا؟ کہا اصل میں تم نے میرا جملہ نہیں یاد کیا. تم بار بار کہتے تھے کہ آپ مسائل بیان کریں. میں نے تم سے اپنے بچنے کے لیے کہا تھا اگر میرا امام آ کے کہتے کہ میں مجتہد ہوں تب میں مسائل بیان کروں. یہ آقا چاہتے نہیں تھے، وہ تو اپنے بچنے کا راستہ نکالا تھا کہ میرا امام کیوں آئے گا کہنے کے لیے، غیبت کے پردے سے کیوں آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ آپ مجتہد ہیں. نہیں آئے. تو بہرحال اب اس کے بعد آپ مسائل بیان کیجیے ہم عمل کریں. اس کا شہرا ہوا جب تو میں آقا کے پاس آتے تھے مبارکباد دینے. عورتیں آقا کی والدہ کے پاس جاتی تھی. اب یہاں سے جملہ ضائع مت جانے دیجیے گا. جیسے ہی مرد آتے تھے شیخ انصاری کے پاس مبارکباد دینے کے لیے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا تو ایک دفعہ گردن جھکا کے کہتے تھے مجھے مت دو مبارکباد، میری ماں نے اس طرح پالا ہے کہ میں اس منزل پر پہنچا. جب یہ جملہ پڑھتا ہوں تو بڑا کیف پیدا ہوتا ہے. شیخ ہے ماں کی گود کے پلے ہوئے، ماں ہے پالنے والی. پلنے والے کو دیکھ کے جس نے پالا ہے اس کی گود کا اندازہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ تو طے ہو گیا، اگر پالنے والے کا اندازہ کرنا ہو تو جیسا پلنے والا ہے اس سے اندازہ کر لینا کہ
مجھے یہ فقرہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں وہ علی کا چاہنے والا نہیں تھا مگر مجبور تھا فضائل علی لکھنے پر، تو اس نے لکھا کہ علی کو کس نے پالا؟ پیغمبر نے۔ پیغمبر کو کس نے پالا؟ نہیں اس منزل تک پہنچیے، میں کبھی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ علی کو پالا نبی نے، نبی کو پالا جس نے بھی پالا وہ نام آپ یاد رکھیے گا۔ علی پلے نبی کی گود میں، علی کو دیکھو، کمالات علی کا اندازہ کرو، پھر اس گود کا اندازہ کرنا جس میں علی پل رہے تھے۔ نبی کے کمالات کو دیکھو، پھر اس گود کا اندازہ کرنا جس گود میں نبی پل رہے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ میں اپنی سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، علی نبی سے بلند ہے یا مرتبہ کم ہے نا؟ عقیدہ نہیں بگاڑتا اور نہ کبھی بگاڑیے گا۔ علی کا مرتبہ رسالت معاد کے مقابلے میں کم ہے۔ جس کو نبی نے پالا تو علی بنا دیا، جس کو ابو طالب نے پالا وہ محمد۔ اب پالنے والا کتنا عجیب رہا ہوگا، اس کے لیے ایک ہی جملہ میں کہہ سکتا ہوں، پورے عرب کے گھروں میں مشرکین اور کفار کے مکانات میں وہی سارے بت رکھے ہوئے تھے جو بت ان قبیلے والوں کے کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ جیسا بت وہاں تھا ویسے ہی بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ سعودی عرب کا مفتی بہت پہلے میں نے کسی رسالے میں پڑھا تھا، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آخر ہر ایک کے لیے کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، یہ علی کے لیے کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ؟ اس نے جواب دیا کہ اصل میں راز یہ ہے کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں بت نہ رہتے ہوں، تو اگر کعبے میں جا کے بتوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی تو اپنے گھروں میں تو دیکھ رہے تھے۔ ایک اکیلا گھر پورے مکے میں تھا جس گھر میں کبھی بت آیا ہی نہیں، وہ اکیلا گھر جناب ابو طالب کا تھا۔ اب تو کم سے کم کفار یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ بھی ہمارے